ایک سائل کا یہ سوال ہے کہ سالگرہ منانا یہ کیسا ہے؟ جس دن ہم پیدا ہوئے، ہمارا جب سال مکمل ہو گیا تو جنم دن، جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، سالگرہ منانا کہتے ہیں، اور بھی مختلف اس کے نام ہو سکتے ہیں، تو یہ سالگرہ منانا کیسا ہے؟ اور اسی طریقے سے جب ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس پر مبارکباد بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کا برتھ ڈے مبارک ہو، تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فتاوی دارالعلوم دیوبند جو آن لائن فتویٰ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فتویٰ نمبر ہے، یہ فتویٰ 1433، 3 تاریخ 1433، پھر 296، 363، یہ اس طریقے کا فتویٰ نمبر یہ فتویٰ نمبر ہے اس کا۔ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسی طریقے سے تابعین اور ائمہ اربعہ بزرگان دین سے جنم دن یا سالگرہ منانے کا شرعی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ غیر قوموں کا طریقہ کار رہا ہے، جس کو ہم مسلمانوں کو غیروں کا طریقہ اپنانا جائز نہیں ہے۔ یہ وہاں کے مفتیان کرام لکھتے ہیں۔ نہ ہی اس موقع پر کسی بھی طریقے سے مبارکبادی کو پیش کرنا درست ہے، اور نہ ہی اس طریقے سے اسلامی طریقے پر زندگی گزارنا چاہیے جو غیروں کے طریقے ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لہذا اسلامی طریقوں پر زندگی گزارنا ہم کو چاہیے، نہ کہ غیر اسلامی طریقوں پر۔ چنانچہ غیروں کے طریقوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کے اندر ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ میں نے آپ کو فتویٰ نمبر بتلا دیا۔ پھر سالگرہ منانا یہ یہود و نصارہ کا شعار بن چکا ہے، اس لیے غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ حدیث کے اندر ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو جس قوم سے تشابہ اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا۔ اس لیے ہم کو اور ہماری نسلوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سالگرہ جو منائی جاتی ہے اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسلام میں نہ ہی سالگرہ ہے اور نہ ہی جو ہے اس طریقے سے سالگرہ پر مبارکبادی ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی اصحاب رسول اور دیگر ائمہ مجتہدین فقہاء علماء صلحاء سے ثابت ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔